ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بعض اوقات لوگ حسد اور جلن میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے غلط رستہ اپنا لیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایسے ہی کپل کی ہے جو کسی کے حسد اور جلن کا نشانہ بنے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجئے، کہانی پورا سنیے گا اور کہانی اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے دل پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے وہ لمحہ وہ تھا جب مہرین نے ہمارے لیے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ دن نہ صرف میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کا دن تھا بلکہ ایک نئی ذمہ داری، نئی محبت اور نئی دعاؤں کا آغاز بھی تھا۔ میرا نام اظہر ہے۔ مہرین میری زندگی کی روشنی تھی۔ ہم دونوں نے محبت کی بنیاد پر شادی کی۔ وہ نہایت سادہ مزاج، نرم دل اور عبادت گزار لڑکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا سکون تھا جیسے دل کے اندر اتر جائے۔ میں نے ہمیشہ اس کی عزت کی اور وہ میرے ہر حال میں ساتھ رہی، دکھ، خوشی، تنگی، آسانی۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے اور ہم اولاد کی نعمت کے لیے دعا گو تھے۔ جب مہرین کو حمل ہوا تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی تھی۔ ہر دن وہ ماں بننے کی تیاری میں مصروف رہتی، قرآن پڑھتی، بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے سیتی اور مجھے بتاتی کہ ہمارا بیٹا کس طرح اس کے خوابوں میں آتا ہے۔ پھر وہ دن آیا، ہسپتال میں طویل انتظار کے بعد، جب ڈاکٹر باہر آ کر بولی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ میری آنکھیں خوشی سے بھیگ گئیں۔ میں نے دعاؤں بھرے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اندر گیا تو مہرین کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پہلو میں ننھا سا وجود، ہمارا ایان۔ میں نے پہلی بار ایان کو اٹھایا تو ایک انجانا سا رشتہ محسوس ہوا، جیسے وہ صدیوں سے میرا تھا۔ مہرین نے تکے تکے لہجے میں کہا، یہ تم پر گیا ہے، بالکل تم جیسا ہے۔ ہماری خوشیوں کا آغاز ہو چکا تھا، یا شاید ہمیں ایسا لگا تھا۔ پہلے چند دن خواب جیسے گزرے۔ مہرین ایان کو اپنے سینے سے لگا کر سوتی اور میں دونوں کو گھنٹوں تک دیکھتا رہتا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ ایان کے پیدا ہونے کے کچھ ہی دن بعد مہرین کی طبیعت میں ایسی تبدیلیاں آنے لگی جن کی کوئی واضح وجہ سمجھ نہ آتی تھی۔ شروع میں وہ بہت جلد تک جاتی تھی، اس کا رنگ زرد ہونے لگا، نیند نہ آتی اور کبھی کبھی وہ اچانک چونک کر جاگ اٹھتی، جیسے کوئی ڈراونا خواب دیکھا ہو۔ میں نے سمجھا شاید نیند کی کمی یا زچگی کے بعد کی عام جسمانی کمزوری ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سے رجوع کیا، کچھ دوائیں شروع ہوئی، لیکن حالات بہتر ہونے کے بجائے اور بھی عجیب ہونے لگے۔ یہ ایک خاموش ابتدا تھی، ایک ایسے سفر کی جو ہمیں ایک ایسی دنیا کی طرف لے جانے والا تھا جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہ تھا۔ مہرین کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ جسمانی کمزوری سے بڑھ کر اب اس کی ذہنی حالت میں بھی فرق نظر آنے لگا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہتی، کسی سے بات نہ کرتی اور جب ایان رونے لگتا تو کبھی کبھی عجیب انداز میں ہنستی۔ شروع میں نے سمجھا کہ شاید یہ سب ماؤں پر آنے والا ذہنی دباؤ ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد کئی خواتین پر آتا ہے، لیکن جو کچھ مہرین کے ساتھ ہو رہا تھا وہ عام بات نہیں تھی۔ ایک رات مہرین نے مجھے جگایا، اس کے چہرے پر خوف طاری تھا، آنکھیں سوجی ہوئی اور سانسیں تیز۔ اس نے میرے کندھے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا، کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا تھا، ایک سایہ، وہ مجھے دیکھ رہا تھا، بالکل سیاہ چہرہ، آنکھیں نہیں تھی، صرف خالی گڑھے تھے۔ میں فوراً اٹھا اور کھڑکی کے باہر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ شاید وہ خواب دیکھ رہی تھی یا نیند میں کوئی وہم ہو گیا ہو، مگر اس کی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ ایسے واقعات اب روز ہونے لگے۔ کبھی رات کے وقت مہرین ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن کی آیت دہرایا کرتی، خود بخود بغیر کسی کے کہنے کے۔ کبھی وہ چیخ اٹھتی کہ کوئی اسے چھو رہا ہے یا ایان کے قریب آ رہا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، یہ بچہ کسی کو نہیں چاہیے، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ ایک دن وہ مکمل ہوش کھو بیٹھی، مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا اور چلا کر بولی، تم وہ نہیں ہو، تم وہ ہو ہی نہیں، نکل جاؤ۔ میں ساکت رہ گیا۔ میری مہرین، جو میری محبت تھی، میرا سکون، وہ مجھ سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔
وہ آنکھیں جن میں کبھی محبت تھی اب خوف سے پر تھی۔ ڈاکٹروں سے رجوع کیا، ماہر نفسیات سے بھی علاج کروایا، دوائیں دی گئی مگر نہ کوئی تشخیص ہو سکی نہ افاقہ۔ ڈاکٹرز کہتے ذہنی دباؤ، ڈپریشن، مابعد زچگی کی حالت ہے، مگر میرا دل کہتا تھا کہ یہ بات کچھ اور ہے۔ راتوں کو گھر کے ماحول میں عجیب سی گھٹن سی ہونے لگی، جیسے ہوا میں کوئی بوجھ ہے۔ کبھی کبھار گھر کے کمروں میں خوشبو کے بجائے سڑن محسوس ہوتی، ایان کا رونا بے وجہ اور مہرین کا زخموں سے بھرا جسم جیسے ناخنوں سے خراشا گیا ہو۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ مہرین اپنے ناخنوں سے اپنے بازو پر کچھ لکھ رہی تھی، عجیب سی زبان میں جو میں سمجھ نہ پایا۔ اب میرا دل گواہی دے رہا تھا یہ سب عام بیماری نہیں تھی، کچھ اور تھا، کچھ نہ سمجھ آنے والی اندیکھی حقیقت۔ مہرین کی حالت اب صرف خوفناک نہیں رہی تھی، اب وہ خطرناک ہو چکی تھی۔ رات کے وقت وہ اکثر جاگ جاتی، زور زور سے چیختی اور خود کو زخمی کر لیتی۔ ایک رات میں نے اسے اپنے بیٹے کے بستر کے قریب کھڑا پایا، آنکھیں بند، ہاتھ میں کوئی چیز جیسے کسی کے زیر اثر ہو۔ میں نے فوراً ایان کو اپنی آغوش میں لیا اور زور سے پکارا، مہرین ہوش کرو۔ اس کی آنکھیں کھلی اور وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ وہ لرزتے ہوئے بولی، وہ مجھے مجبور کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اگر میں نے ایان کو ختم نہ کیا تو وہ مجھے ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی۔ میری بیوی جو چونٹی تک نہیں مار سکتی تھی آج میرے بیٹے کی جان کا خطرہ بن چکی تھی اور وہ خود بھی بے بس تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب صرف ڈاکٹر کافی نہیں، مجھے کسی ایسے شخص سے بات کرنی ہوگی جو روحانی دنیا کو جانتا ہو، جو اندیکھی چیزوں کو سمجھتا ہو۔ چند دن بعد میں ایک پرانے جاننے والے سے ملا جو مذہبی رجحان رکھتا تھا۔ میں نے اس سے مہرین کی حالت بیان کی تو اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور کہا، بھائی یہ بات اب طب یا نفسیات سے آگے کی ہے، یہ آسیب یا کالا علم ہو سکتا ہے۔ میں کسی اللہ والے کو جانتا ہوں جو ان معاملات کی سمجھ رکھتے ہیں، تم ان سے ملو۔ پہلے تو مجھے یقین نہ آیا، میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ محض وہم ہو، لیکن جب راتوں کو مہرین خود کو گلے لگا کر روتی اور کہتی، مجھے بچا لو، کوئی مجھے بچا لو، تو مجھے لگا کہ اب وقت آ چکا ہے، اب مزید تاخیر موت بن سکتی ہے۔ 2 دن بعد میں مہرین کو ایک چھوٹے سے گاؤں لے گیا جہاں وہ بزرگ رہتے تھے۔ راستے بھر مہرین خاموش تھی جیسے کوئی نیند میں ہو، لیکن جیسے ہی ہم اس بزرگ کے دروازے پر پہنچے وہ یکایک زور زور سے چیخنے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر کہا، مجھے یہاں مت لے کر جاؤ، یہ مجھے جلا ڈالے گا، مجھے واپس لے جاؤ۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ بزرگ دروازے پر نمودار ہوئے، سفید داڑھی، خاموش آنکھیں اور ایک عجیب سا نور چہرے پر۔ انہوں نے مہرین کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، یہ عورت اپنی نہیں رہی، کسی اور کے قبضے میں ہے، مگر اللہ چاہے تو رہائی ممکن ہے۔ اور یوں ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایسی جنگ جو ظاہری نہیں بلکہ باطنی تھی، جس کا دشمن دکھائی نہیں دیتا تھا مگر اس کی موجودگی ہر لمحے محسوس ہوتی تھی۔ مہرین کی چیخ و پکار پورے گاؤں میں گونج رہی تھی۔ میں نے بمشکل اسے سنبھالا اور بزرگ کے کمرے میں لے گیا جہاں ہلکی روشنی، قرآن کی تلاوت اور ایک روحانی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے مہرین کی حالت اور بھی بگڑنے لگی۔ وہ زمین پر لیٹ کر ہاتھوں سے چہرہ چھپانے لگی اور غصے میں بڑبڑانے لگی، مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ جل جائے گا، میں اسے مار ڈالوں گا۔ بزرگ نے پرسکون انداز میں تلاوت جاری رکھی، ان کا چہرہ بالکل مطمئن مگر نظر بہت گہری تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، میری طرف دیکھا اور نرمی سے بولے، بیٹا یہ صرف بیماری نہیں، تمہاری بیوی پر سخت کالا جادو کیا گیا ہے، ایسا جادو جو کسی ماہر بغض رکھنے والے نے کروایا ہے۔ یہ جادو موت کی نیت سے کیا گیا ہے۔ میرا دل دہل گیا۔ موت کی نیت سے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ بزرگ نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، ہاں، اور وہ جس نے کروایا ہے وہ تم دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے اور تمہاری بیوی کو ختم، لیکن یہ سب اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا وقت ہے اور وہ وقت ہم بدل سکتے ہیں، دعا اور یقین سے۔ پھر انہوں نے مہرین کے قریب بیٹھ کر سورہ بقرہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق
و ناس کی تلاوت شروع کی۔ جیسے ہی کلام پاک کی آیت مہرین کے قریب گونجی، اس کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ زور سے چیخی اور اس کی آواز بدل گئی۔ وہ آواز مہرین کی نہیں تھی، وہ کسی مرد کی خوفناک گونجتی ہوئی آواز تھی۔ یہ میری ہے، تم اسے مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ میرے جسم میں جرجری دوڑ گئی۔ میں اپنے ہاتھوں سے مہرین کو تامے بیٹھا تھا، لیکن وہ اب مہرین نہیں رہی تھی۔ بزرگ نے پرزور لہجے میں جواب دیا، یہ اللہ کی بندی ہے، تو کون ہوتا ہے اسے قید کرنے والا؟ جا، اللہ کے حکم سے واپس جا۔ کئی گھنٹوں کی تلاوت اور اذکار کے بعد مہرین بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی، جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ بزرگ نے میری طرف دیکھا اور کہا، پہلا مرحلہ مکمل ہوا، مگر یہ جادو مضبوط ہے، اس کے پیچھے کسی اپنے کا ہاتھ ہے جسے تم جانتے ہو مگر پہچانتے نہیں۔ تمہیں صبر اور ایمان سے یہ سفر طے کرنا ہوگا۔ میرے دل میں درد، حیرت اور غصہ اکٹھا ہو رہا تھا۔ اپنوں میں سے کون ایسا ہو سکتا ہے جو میری مہرین کو مروانا چاہے؟ میں جواب جاننا چاہتا تھا، لیکن اس رات میں صرف اتنا جان پایا کہ ہم جس جنگ میں داخل ہوئے ہیں وہ آسان نہیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ تھا۔ مہرین کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہی۔ اس کا چہرہ زرد، جسم پسینے سے بھیگا ہوا اور سانسیں بے ترتیب تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا رہا، اس کے ماتھے پر پانی کے قطرے گراتا، اس کے ہاتھ تھامے اسے بس ایک ہی جملہ دہراتا رہا، اللہ کے حکم سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بزرگ نے ہمیں رات وہیں رکنے کا کہا۔ اگلی صبح فجر کے بعد وہ دوبارہ ہمارے پاس آئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ پانی تھا جس پر قرآن کی آیت دم کی گئی تھی۔ مہرین کو ہوش آیا تو وہ بہت کمزور تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ وحشت نہیں تھی جو پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھتا آیا تھا۔ بزرگ نے پانی اسے پلایا اور آہستہ آہستہ سمجھانے لگے، بیٹی تم پر ظلم ہوا ہے، تمہارے روح پر، جسم پر، مگر یاد رکھو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب ہم اس ظلم کو ختم کریں گے، مگر اس کے لیے تمہیں صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا۔ مہرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولی، مجھے بچا لے، مجھے اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مہرین نے خود اپنی بیماری کو تسلیم کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، ہم دونوں مل کر لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے۔ بزرگ نے پھر مجھ سے بات کی، بیٹا اب تمہارے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ روزانہ گھر میں اور ہر جمعرات میرے پاس آ کر یہ مخصوص دم کروانا۔ ساتھ ہی میں تمہیں ایک تعویذ دوں گا جو صرف مہرین کے گلے میں پہنا سکتے ہو۔ میں نے سب باتیں دل سے قبول کیے، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چکا تھا مہرین کی بیماری جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ پھر بزرگ نے وہ بات کی جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، اس جادو کے پیچھے کوئی ایسا ہے جو تمہیں جانتا ہے، جو تمہارے بہت قریب ہے، جس کے دل میں تمہارے لیے حسد یا بغض ہے۔ یہ جادو تمہارے رشتے کو توڑنے کے لیے کیا گیا اور مقصد مہرین کی موت ہے، تاکہ ایان یتیم ہو جائے اور تم تنہا رہ جاؤ۔ میرا دل ڈوب گیا۔ قریب کا؟ مگر کون؟ بزرگ نے آنکھیں بند کیے، کچھ دیر خاموشی میں بیٹھے رہے، پھر بولے، ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہیں نام بتاؤں، لیکن تم دعا کرتے رہو، اللہ خود سچ تمہارے سامنے کھول دے گا۔ میں اشارہ دوں گا، مگر پہچان تمہیں خود کرنی ہوگی۔ میرے دل میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ شک کا بیج بو دیا گیا تھا، لیکن میں نے خود کو روکا۔ یہ وقت بدگمانی کا نہیں، حفاظت کا تھا۔ اس دن ہم واپس گھر لوٹے۔ مہرین خاموش تھی مگر نسبتاً بہتر۔ میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، اذکار کا معمول بنایا اور ایان کے بستر پر بھی دم کیا ہوا پانی چھڑکنے لگا۔ لیکن میں جانتا تھا وہ دشمن ابھی بھی کہیں آس پاس تھا اور اس کی نظر اب بھی ہم پر تھی۔ گھر واپسی کے بعد ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا، ایک ایسا سلسلہ جو خوف، درد اور بے یقینی سے نکل کر یقین، دعا اور قربت کی طرف تھا۔ میں نے مہرین کے لیے گھر کا ماحول مکمل طور پر تبدیل کر دیا۔ ہر کمرے میں قرآن کی تلاوت کی آواز گونجنے لگی۔ سورہ بقرہ دن میں ایک بار مکمل تلاوت ہوتی اور اذان کے وقت ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور جھک جاتے۔ شروع کے کچھ دن بہت خاموش اور سنبھلے ہوئے گزرے۔ مہرین کے چہرے پر تھوڑی زندگی لوٹنے لگی تھی۔ وہ ایان کو خود گود میں لیتی، کبھی مسکرا دیتی اور خود سے تسبیح پڑھنے کی کوشش بھی کرتی۔ ایک دن شام کو اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے لگتا ہے وہ اب پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اب میں رات کو سوتی ہوں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، صرف خاموشی ہوتی ہے۔
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ لمحہ جیسے برسوں بعد سکون کا پہلا سانس تھا۔ میں نے مہرین کو گلے لگا لیا۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار وہ آنسو امید کے تھے۔ لیکن جیسے ہی ہم نے یہ سمجھا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، ایک نیا وار ہوا۔ اگلے دن صبح میں دفتر جانے کے لیے نکلا اور مہرین گھر میں اکیلی تھی۔ دوپہر کو اچانک میری بہن کا فون آیا۔ وہ قریب ہی رہتی تھی۔ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، فوراً گھر آؤ۔ مہرین ننگے پاؤں سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ میں پکڑ کر گھر لائی ہوں، وہ ہوش میں نہیں ہے۔ میرا دماغ سون ہو گیا۔ فوراً سب کام چھوڑ کر گھر پہنچا تو دیکھا کہ مہرین بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات دہرا رہی تھی، وہ آ گیا تھا، وہ پھر آ گیا تھا۔ وہ دیوار سے نکلا اور میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں زخمی تھے اور ہاتھ پر جلنے کے نشانات تھے۔ میں نے بہن سے پوچھا تو وہ بھی کانپتی ہوئی بولی، وہ جیسے کسی کے پیچھے جا رہی تھی، جیسے کوئی بلا رہا ہو، اور اس کی آنکھیں اللہ معاف کرے بالکل سرخ تھی۔ میں نے فوراً بزرگ کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، یہ وار اسی کا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم لوگ مضبوط ہو رہے ہو، اس لیے اس نے نئی چال چلی ہے۔ اب وہ خواب سے نکل کر حقیقت میں اثر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے سوال کیا، اب کیا کرے؟ وہ پھر سے طاقتور ہو گیا ہے؟ بزرگ نے کہا، نہیں، وہ کمزور ہو رہا ہے، اسی لیے اب جلد بازی کر رہا ہے۔ جتنا تم اللہ کے قریب آتے جا رہے ہو، وہ دور جا رہا ہے، مگر اس کی آخری کوششیں شدید ہوں گی۔ تمہیں اب زیادہ محتاط ہونا ہے۔ میں نے گھر میں اذان کی آواز دن میں 3 بار لگانا شروع کی اور مہرین کے کمرے میں مستقل قرآن کی تلاوت۔ مہرین کو میں نے کبھی تنہا نہ چھوڑا اور ہر نماز باجماعت پڑھنے لگا۔ اب یہ بات واضح ہو چکی تھی، ہم بہت قریب آ چکے تھے اس جنگ کے انجام کے، لیکن دشمن اب اپنی آخری چالیں کھیل رہا تھا۔ مہرین کی حالت پھر سے بگڑ گئی تھی، مگر اب فرق یہ تھا کہ ہم ڈرے نہیں، ہم تیار تھے۔ میں نے بزرگ سے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں اگلے جمعرات دوبارہ بلایا۔ اس بار جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہمیں 2 نئے مشورے دیے۔ گھر کی مکمل صفائی، خاص طور پر پرانی اشیاء، کپڑے، تحفے یا وہ چیزیں جو پچھلے کچھ مہینوں میں بغیر کسی ضرورت کے گھر آئی ہو۔ ایک مخصوص آیت کا پانی پر دم کر کے مہرین کو پلانا اور گھر کے کونوں میں چھڑکنا۔ انہوں نے کہا، کبھی کبھی دشمن کسی چیز کے ذریعے گھر تک پہنچتا ہے، جیسے کپڑا، تصویر یا تحفہ۔ جادو ان چیزوں پر کیا جاتا ہے تاکہ اس شخص پر اثر ہو جو اس کو چھوئے یا گھر میں رکھے۔ میں نے یہ بات دل پر لے لی۔ اگلے دن میں نے مہرین کے ساتھ مل کر پورے گھر کی مکمل چھان بین شروع کی۔ کچن، الماریاں، بیڈ کے نیچے، صحن، ایک ایک گوشہ ہم نے کھنگالا اور پھر ہمیں وہ چیز ملی، ایک چھوٹا سا سرخ تیلا جو ہماری بیڈ کی پچھلی دیوار کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، مٹی میں دبا ہوا۔ میں نے دستانے پہن کر اسے نکالا۔ اس میں سے عجیب بدبو آ رہی تھی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ تیلے کے اندر ایک کالی ڈور میں بندھا ہوا چھوٹا سا کپڑا تھا جس پر خون جیسے دھبے تھے، اور ساتھ ایک تصویر، مہرین کی تصویر جس کے چہرے پر کٹ لگا ہوا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ یہی تھا وہ ذریعہ، یہی تھا وہ زہر جو ہمارے گھر میں بکھر رہا تھا۔ مہرین یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے فوراً بزرگ کو فون کیا اور وہ بولے، الحمدللہ، تم نے دشمن کا ذریعہ ڈھونڈ لیا، اب وہ طاقتور نہیں رہا، اب تم اس کے وار روک سکتے ہو۔ انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ اس چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور اسے ان کے پاس لایا جائے۔ میں نے تیلا بند کر کے انہیں دے دیا۔ انہوں نے مخصوص طریقے سے اسے ختم کیا، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور آگ کے ذریعے، تاکہ جادو کا اثر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس رات پہلی بار مہرین نے پرسکون نیند لی، بغیر کسی چیخ، بغیر کسی سائے کے۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ خاموشی سے بولی، میں نے رات کو خواب میں سفید کپڑوں والا کوئی بزرگ دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، تم پر جو پردہ تھا وہ اٹھ چکا ہے، اب تم صرف اللہ سے ڈرو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور سجدے میں گر گیا۔ شکر تھا، لیکن مکمل سکون ابھی نہیں آیا تھا۔ بزرگ نے ہمیں خبردار کیا، جس نے یہ جادو کیا وہ اب بے چین ہوگا۔ تم پر وار رک گیا ہے، مگر اب وہ خود سامنے آنے کے قریب ہے۔ اب اللہ جلد تمہیں دکھا دے گا کہ دشمن کون ہے۔ اور یوں ایک نیا موڑ شروع ہوا، جہاں ایک دشمن کا چہرہ بے نقاب ہونے والا تھا۔
مہرین کی حالت میں اب واضح بہتری آ رہی تھی۔ اب وہ ایان کے ساتھ وقت گزارتی، تسبیح پڑھتی، کبھی کبھی ہلکی باتیں بھی کرتی۔ گھر میں اب پرسکون فضا بننے لگی تھی، مگر بزرگ کی وہ بات اب بھی ذہن میں گونجتی تھی، دشمن تمہارے قریب ہے، بہت قریب۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے۔ ہر قریبی رشتے کا جائزہ لینے لگا، مگر ایک دن ایک معمولی سا واقعہ اچانک میرے شک کو ایک طرف موڑ گیا۔ اس دن دوپہر کو میری بھابھی ہمارے گھر آئی۔ وہ پچھلے کچھ مہینوں سے مہرین کے ساتھ ہمدردی دکھا رہی تھی اور اکثر بنا بتائے آ جاتی۔ اس دن بھی وہ ہاتھ میں کچھ میٹھا لے کر آئیں اور بولی، سوچا کچھ خاص بناؤں مہرین کے لیے، تم لوگوں نے تو بہت تکلیفیں اٹھائی۔ مہرین نے وہ میٹھا لیا تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سا تاثر آیا، جیسے کچھ ناگوار سا محسوس ہوا ہو۔ اس نے وہ میٹھا ایک طرف رکھ دیا۔ شام کو میں گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا، وہ میٹھے میں کوئی عجیب سی بو تھی، دل نہیں چاہا کھانے کو۔ میری چھٹی حس فوراً جاگ اٹھی۔ میں نے وہ میٹھا سنبھال کر رکھا اور اگلے دن بزرگ کے پاس لے گیا۔ بزرگ نے اس پر کچھ آیت پڑھی، پھر ایک دم رک گئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ چیز جادو شدہ ہے، کسی نے پھر سے تمہاری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس بار بہت ہوشیاری سے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کیا وہی ہے جس پر ہمیں شک ہے؟ بزرگ نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن تمہیں سب نشانیاں مل چکی ہے، تمہاری آنکھیں اب سچائی دیکھنے کے قابل ہو چکی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً بھابھی کا چہرہ گھومنے لگا، ان کا بار بار مہرین کے قریب آنا، اکثر اکیلے میں اسے نصیحتیں کرنا، اور کئی بار کچھ ایسی باتیں کہنا جو ہمارے رشتے میں بدگمانی پیدا کر سکتی تھی۔ اسی رات جب میں تلاوت کر رہا تھا، میرے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا، اگر تم چاہتے ہو سکون تو روحانی علاج بند کرو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کھلی دھمکی تھی، اور اس کا وقت بھی وہی تھا جب میٹھا گھر آیا تھا۔ میں نے مہرین سے بات کی تو اس نے بھی حیران کن انکشاف کیا۔ جب بھی وہ بھابھی آتی ہے، مجھے ایان کی نیند بے چین لگتی ہے، کبھی وہ روتا ہے، کبھی چیخیں مارتا ہے، اور میں خود بھی پریشان ہو جاتی ہوں۔ اب شک نہیں رہا، سچ قریب تھا اور بہت جلد بے نقاب ہونے والا تھا۔ بزرگ کی باتیں، مہرین کے کیفیات، اور وہ جادو شدہ میٹھا، سب کچھ ایک ہی طرف اشارہ کر رہا تھا، میری بھابھی، وہ جسے ہم عزت دیتے تھے، جس نے ہمارے دکھ کے وقت ہمدردی کے الفاظ کہے، وہی شاید اندھیرے کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ لیکن میں الزام سے پہلے ثبوت چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ایک فیصلہ کیا، اس بار ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤں گا۔ میں نے گھر کے چند کونوں میں چھوٹے کیمرے نصب کر دیے، خاص طور پر مہرین کے کمرے اور صحن کے پاس، جہاں اکثر کوئی آتا جاتا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھابھی کے آنے پر خاص دھیان دینے کو کہا، اور مہرین کو سمجھایا کہ وقتی طور پر کسی بھی لائی ہوئی چیز کو نہ چکھے۔ 3 دن بعد وہی ہوا جس کا مجھے انتظار تھا۔ بھابھی آئی ایک بار پھر کچھ لے کر۔ اس بار وہ ایک چھوٹا سا سرمےدان لائی تھی اور بڑے نرم لہجے میں بولی، مہرین کی آنکھوں میں بہت تکن ہے، یہ سرما لگاؤ، آرام ملے گا، یہ میں خاص درگاہ سے لائی ہوں۔ مہرین نے اسے ویسے ہی رکھ لیا، اور ان کے جانے کے بعد میں نے وہ سرما فوراً کیمرے کے سامنے کھولا۔ اس کی رنگت عام سرمے سے بالکل مختلف تھی، گہرا سیاہ، مگر اس میں کچھ ذرات سرخ تھے اور خوشبو تیز و تند۔ میں نے فوراً وہ سرما بزرگ کو پہنچایا۔ انہوں نے اسے کھولا، دیکھا اور سخت لہجے میں بولے، یہ جادو شدہ راکھ ہے، آنکھوں سے لگائی جاتی تاکہ روحانی بصیرت بند ہو جائے اور اثرات واپس لوٹ آئے۔ پھر انہوں نے مجھے وہ الفاظ کہے جو میرے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے، اب تمہارے پاس ثبوت ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، مہرین کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے والی تمہاری اپنی بھابھی ہے۔ میرے اندر کوہرام سا مچ گیا۔ یقیناً بھابھی کے دل میں کوئی پرانی حسد، کوئی جلن، یا شاید خاندانی رقابت نے اسے اس حد تک پہنچایا تھا۔ میں نے اس پر براہ راست الزام نہیں لگایا، مگر میں نے گھر کے بڑوں کو اعتماد میں لیا اور کیمرہ فوٹیج اور جادو شدہ اشیاء ان کے سامنے رکھ دیے۔ اس دن گھر میں ایک خاموش طوفان اٹھا۔ بھابھی نے پہلے انکار کیا، پھر رونا شروع کیا، مگر جب بزرگ نے واضح نشانیاں گنوائے اور روحانی طریقے سے اس کے دل کا حال پڑھا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا، ہاں میں نے کیا، میری نیت صرف یہ تھی کہ مہرین کمزور پڑ جائے، تم دونوں الگ ہو جاؤ، مجھے لگا وہ تمہارے قابل نہیں، اور وہ سب کچھ چھین رہی ہے جو میری قسمت میں کبھی آیا نہیں۔
کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا ایک انسان کس قدر گر سکتا ہے اور اللہ کتنی دیر برداشت کرتا ہے۔ بابی کو فوراً ہمارے گھر سے الگ کر دیا گیا اور خاندان کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ وہ مہرین اور ہمارے بیٹے کے قریب نہیں آئے گی۔ میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا، سچ سامنے آ چکا تھا، مگر ابھی ہمیں مہرین کو مکمل طور پر شفا دلوانی تھی۔ سچائی کھل چکی تھی۔ وہ چہرہ جس نے ہماری زندگی کو اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی، اب سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا، مگر مہرین کا جسم اور روح ابھی بھی کمزور تھے۔ وہ اب پہلے سے بہتر تھی، مگر کئی سال کی تکن جیسے اس کے اندر چھپی بیٹھی تھی۔ نیند میں کبھی کبھار چونک جاتی، ایان کے رونے پر سہم جاتی اور خاموشی میں کچھ دیر نظر خلا میں گماتی۔ میں نے بزرگ سے دوبارہ رجوع کیا۔ انہوں نے مہرین کے لیے مکمل روحانی علاج کا آغاز کروایا۔ اس علاج میں 3 بڑے مراحل تھے۔ پہلا مرحلہ تلاوت کا اثر۔ بزرگ نے بتایا قرآن پاک کا نور ہی اصل شفا ہے، تم خود اس کے ذریعے اپنی بیوی کو طاقت دو۔ میں نے روزانہ فجر کے بعد بلند آواز سے سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ رحمان اور آیت کریمہ کی تلاوت شروع کی۔ مہرین خاموشی سے سنتی رہتی، آنکھوں سے کبھی آنسو بہتے اور کبھی وہ خود بھی ہلکی آواز میں دہرانے لگتی۔ کمرے میں ایک خاص سکون محسوس ہونے لگا۔ ایان کی نیند بہتر ہو گئی اور مہرین کے چہرے پر کچھ نرمی آ گئی تھی۔ دوسرا مرحلہ روح کی صفائی۔ بزرگ نے بتایا کہ کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں جو جسم سے نہیں بلکہ روح سے چمٹے ہوتے ہیں، ان کے لیے روحانی غسل ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک خاص دم کیا ہوا پانی دیا جسے مہرین پر ہر جمعرات کو ڈالنا تھا، مخصوص آیات پڑھتے ہوئے۔ پہلے ہفتے مہرین نے کہا، جب پانی سر سے ڈالا تو جیسے کوئی بوجھ ڈل گیا ہو، میرا سانس ہلکا ہو گیا۔ ہر ہفتے کے بعد وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہو جاتی۔ تیسرا مرحلہ معافی اور راضی برضا ہونا۔ یہ سب سے اہم حصہ تھا۔ بزرگ نے مجھے کہا، شیطان کا آخری ہتھیار ہوتا ہے دل میں نفرت اور ماضی کو سینے سے لگائے رکھنا۔ اگر یہ دونوں چھوڑ دیے جائے تو انسان مکمل طور پر آزاد ہو جاتا ہے۔ میں نے مہرین سے کہا، ہمیں ان کے لیے بددعا نہیں کرنی، ہمیں اللہ سے صرف اپنا سکون مانگنا ہے۔ مہرین نے ایک رات روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ، جنہوں نے میرے ساتھ برا کیا تو ان کے دل بدل دے، میں انہیں معاف کرتی ہوں، بس تو مجھے بلا دے وہ دن جو میری روح پر بوجھ بنے ہیں۔ اس رات سے مہرین کی نیند پرسکون تھی اور جب صبح اٹھی تو کئی دنوں بعد وہ مسکرائی، ایک مکمل صاف اور روشن مسکراہٹ جیسی میں نے شادی کے دن دیکھی تھی۔ وہ دن تھا جب مجھے یقین ہو گیا ہم جیت گئے تھے، سچائی، صبر اور دعا کے ساتھ۔ مہرین کی مسکراہٹ نے جیسے میرے دل میں روشنی بھر دی۔ مہینوں کے سائے، سسکیاں اور خوف اب پیچھے رہ گئے تھے۔ اب وہ وقت تھا جب ہم نے دوبارہ جینا سیکھنا تھا، ایک دوسرے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اور اس رب کی رضا کے لیے جس نے ہمیں بچایا۔ مہرین اب آہستہ آہستہ سب کام کرنے لگی تھی جن سے وہ دور ہو چکی تھی۔ ایان کو نہلانا، کھانا بنانا، قرآن پڑھنا اور میرے ساتھ بیٹھ کر خاموشی میں چائے پینا۔ وہ خاموشی جس میں سکون تھا، دعاؤں کا اثر تھا اور محبت کی گہرائی تھی جو صرف طوفانوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے ایک نیا معمول اپنایا، روزانہ قرآن کی تلاوت گھر میں ہوتی، ہر جمعے کو ہم صدقہ نکالتے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا کسی ضرورت مند کی مدد، اور سب سے بڑھ کر ہم نے سیکھا کہ کبھی کسی کے ساتھ دل میں حسد نہ رکھو، نہ کسی کی کامیابی سے جلنا اور نہ کسی کی خوشی کو برداشت نہ کرنا، کیونکہ وہی چیزیں انسان کو شیطان کے قریب لے جاتی ہے۔ اب ہمارا گھر صاف اینٹوں اور دیواروں کا مکان نہیں تھا، یہ اللہ کے نور سے آباد ایک پناہ گاہ بن چکا تھا۔